السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پھر سے حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے آیا صوفیہ اور ترکی کے موجودہ صدر رجب طیب اردوغان کی۔ دوستو، کیا ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کی اسلامی قوم پرستی کا ہدف سلطنت عثمانیہ کی بحالی ہے؟ ترکی کے شہر استنبول کے جس میوزیم آیا صوفیہ کو حال ہی میں 24 جولائی کو مسجد میں تبدیل کیا گیا اور ملک کے صدر نے اس میں نماز ادا کی، اس کے عین سامنے سن 1818 میں سعودی عرب کے شاہ عبداللہ بن سعود کا سر قلم کیا گیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے فوجی شاہ عبداللہ بن سعود کو ایک زنجیر میں جکڑ کر استنبول لائے تھے۔ جہاں عبداللہ کا سر قلم کیا جا رہا تھا تو ایک بڑا ہجوم آیا صوفیہ کے باہر جشن منا رہا تھا۔ آیا صوفیہ کے باہر عبداللہ کی سربریدہ لاش کو 3 دن تک رکھا گیا تھا۔ اس دوران سلطنت عثمانیہ کے فوجیوں نے اس وقت کے سعودی دارالحکومت دیریا اور ریاض کے مضافات میں حملہ کیا تھا۔ سن 1924 میں عثمانیہ سلطنت سمٹ کر جدید ترکی تک رہ گئی تھی اور جدید ترکی عثمانیہ سلطنت کو اپنی شاندار تاریخ سمجھتا ہے۔ سعودی عرب ترکی کے ساتھ اپنی یہ ہولناک تاریخ کو شاید ہی بھولے گا۔ JNU میں مشرق وسطیٰ کے امور کے پروفیسر AK پاشا کا کہنا ہے کہ جب سعودی عرب اپنی تاریخ پر نگاہ ڈالتا ہے تو اسے سلطنت عثمانیہ کا دور سب سے پہلے یاد آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عثمانی ہمیشہ سعودیوں کو ایک بدتمیز قبیلہ سمجھتے ہیں، اگرچہ سعودی عرب میں مکہ اور مدینہ ہے اور یہ دونوں عثمانیوں کے ماتحت بھی رہے ہیں، لیکن کوئی ترک سلطان کبھی حج پر نہیں گیا۔ سعودی عرب کے موجودہ حکمران 84 سالہ شاہ سلمان اور 34 سالہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان عبداللہ بن سعود کے ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا آیا صوفیہ کے سامنے سر قلم کیا گیا تھا۔ سن 1932 سے پہلے 2 مرتبہ سعودی عرب کو ایک ملک بنانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن دونوں مرتبہ سلطنت عثمانیہ نے اسے تباہ کر دیا۔ پہلی بار سن 1818 میں اور دوسری بار 1871 میں اسے تباہ کیا گیا۔ سعودی عرب کی تیسری کوشش اس وقت کامیاب ہوئی جب انہوں نے پہلی جنگ عظیم میں برطانیہ کی حمایت کی اور سلطنت عثمانیہ کو اس کا سامنا کرنا پڑا۔ اب ایک بار پھر ترک صدر رجب طیب اردوغان سلطنت عثمانیہ کی ماضی کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی تازہ مثال آیا صوفیہ ہے۔ سعودی عرب اور ترکی دونوں ہی سنی اکثریت مسلم ممالک ہیں، لیکن دونوں کی تاریخ بہت ہی خون ریز ہے۔ 1500 سال قدیم یونیسکو کا عالمی ثقافتی ورثہ آیا صوفیہ مسجد سے پہلے اصل میں چرچ تھا۔ جدید ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال پاشا نے 1930 کی دہائی میں اسے ایک میوزیم بنا دیا تھا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے گزشتہ سال اسے ایک مسجد بنانے کا وعدہ کیا تھا۔ ادب میں ترکی کے پہلے نوبل انعام یافتہ ارہان پاموک نے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کے بارے میں کہا تھا کہ ترکی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ناراض ہوں، مجھے اس بات پر بہت فخر تھا کہ ترکی واحد مسلمان ملک ہے جو سیکولر ہے، لیکن اب یہاں سیکولرزم ختم کیا جا رہا ہے۔ جدید ترکی کے بانی کمال اتا ترک نے آیا صوفیہ کو مسجد سے ایک میوزیم بنانے کا اہم فیصلہ کیا تھا۔ انہوں نے ایسا کر کے پوری دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ ہم سیکولر ہیں اور باقی مسلم ممالک سے الگ ہیں، ہم یورپی قوموں کی طرح ہیں اور ماڈرن ہیں، لہٰذا ہمیں بھی قبول کریں۔ پاموک نے کہا، آیا صوفیہ کو مسجد بنانے کا فیصلہ ایک غلط اقدام ہے۔ اگر 10% قدامت پسند لوگوں کو چھوڑ دیں تو سیکولرزم تمام ترکوں کے لیے فخر کی بات ہے، یہاں تک کہ اردوغان کی پارٹی کے ووٹرز کے لیے بھی سیکولرزم فخر کی بات ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اب یہ تو وقت ہی فیصلہ کرے گا کہ رجب طیب اردوغان کا یہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط۔ بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔